بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں محمد عاصم قادری آپ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، تمام کو جو ہے وہ خوشیاں عطا فرمائے اور تمام کو دونوں جہاں کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ تو بلا تمہید اور کسی بھی وقت کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہوئے معذرت کے ساتھ ضائع نہ کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھیں گے، اور اس دعا کے ساتھ آگے بڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو، جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھی بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو میں ایک نئے کلام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سب سے پہلے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے، اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے۔ تو یہ کام جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ سبسکرائب بٹن کو تہس نہس کر دیں، جو کچھ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے بس وہ کر دیں، لیکن سبسکرائب کا جو بٹن ہے وہ کلک ہو جانا چاہیے۔ یہ چیز جو ہے وہ آپ نے لازمی کرنی ہے۔ تو خیر ہم اپنے کلام کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ وہ میرے امام سید اعلی حضرت کا جو ہے وہ کلام میں ہمیشہ اکثر محفل میں جو ہے وہ پڑھا بھی کرتا ہوں۔ سید اعلی حضرت کا ایک کلام ہے، آپ فرماتے ہیں، کچھ مخصوص زیادہ آج جو ہے وہ لمبی ویڈیو نہیں کریں گے، صرف 2 یا 3 اشعار کی جو ہے وہ تشریح کریں گے، کیونکہ اعلی حضرت کے کلام جو ہے وہ کافی لمبے ہوتے ہیں، یعنی لکھائی میں یا طویل ہوتے ہیں وہ کلام، تو ان کو سمجھنے کے لیے بڑا وقت چاہیے ہوتا ہے، بڑی جو ہے وہ لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ چلتے انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو بھی کلیئر کریں گے۔ تو میرے امام سید اعلی حضرت کا جو ہے وہ بڑا مشہور زمانہ کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ زہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں زہ نصیب، یا یہ زہ کا جو لفظ ہے اس کو آپ جو ہے وہ تعریف میں لے سکتے ہیں، یعنی بہت خوب، واہ واہ کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پر زہ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہاں پر تعریف کے لیے آپ نے جو ہے وہ یہاں پر زہ کا لفظ استعمال کیا، کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد۔ اطلاع محمد، اطلاع کا مطلب ہوتا ہے بلندی، رفعت۔ اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، اور عرش جو ہے، عرش کو عرش کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ عرش جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو عرش کہا جاتا ہے، وہ بلندی کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو عرش کہا جاتا ہے۔ لیکن وہ حقیقی عرش یعنی بلند ہے، وہ عرش ہے، لیکن اب عرش جو ہے وہ اس لیے عرش نہ رہا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ کا جو ہے وہ جو قدم مبارک ہے وہ عرش سے بھی اوپر چلا گیا، تو اب جو حقیقی عرش ہوا، یعنی حقیقی جو بلندی ہوئی، حقیقی جو بلند و رفعت جو ہے وہ ہوئی، وہ عرش سے بھی زیادہ جو ہے وہ حضور کی ذات ہوئی۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جی اول ما خلق اللہ العرش، اللہ تبارک نے سب سے پہلے عرش کو پیدا فرمایا، اور دوسری حدیث ہے اول ما خلق اللہ نوری، حضرت جابر والی حدیث کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ آپ جو ہے وہ اپنے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس چیز کو اس حدیث کے ساتھ مطابقت کے لیے جب وہ دونوں علماء جو ہے وہ دونوں حدیثوں کو مطابقت کے لیے لے کے آیا گیا، تو علماء فرماتے ہیں یہاں پر اول ما خلق اللہ عرش سے مراد، یہ جو عرش کا لفظ ہے اس عرش سے مراد بھی حضور ہی کی ذات ہے۔ یہاں پر جو ہے یہ علماء جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی یہ اعلی حضرت کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی تو رفعت اور بلندی، شان و شوکت اتنی ہے کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، یعنی یا رسول اللہ آپ کے قدموں کے نیچے جو ہے وہ عرش چلا جاتا ہے۔ اب اگلے شعر کی طرف اگر ہم بڑھیں تو میرے امام سید اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جی اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا۔ اجابت کا صحرا، اجابت کا مطلب ہوتا ہے قبولیت، اور عنایت کا مطلب ہوتا ہے لطف و کرم، یعنی اجابت کا صحرا، اور صحرا کا مطلب ہوتا ہے جس طرح عام شادیوں وغیرہ پہ دولہے کے سر پہ جو صحرا سجایا جاتا ہے، کہ جی قبولیت کا جو صحرا ہے، لطف و کرم کا جو جوڑا ہے، یہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا فرمایا کرتے تھے، اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، یعنی حضور کی جو دعا ہوتی تھی وہ جو ہے وہ دلہنوں کی طرح جو ہے وہ جایا کرتی تھی۔ اور پھر ہوتا کیا تھا آگے دوسرے شعر میں کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت یعنی قبولیت، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، ناز کا مطلب ہوتا ہے بڑا ناز و نخرے والا جو ہے نا، یعنی جب بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ یہ بڑی جو ہے وہ کمال کی بات ہے کہ جب یہ آپ نے بڑا مشہور جو ہے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ حضور کی دعا کا یہ عالم تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے بعد جو ہے وہ ہم حضور ہی کے وسیلے سے جب دعا کیا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو بھی جو ہے وہ قبول فرمایا کرتا تھا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ حضور جو ہے مسجد نبوی میں ہے، ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، رسول اللہ بارش نہیں، میں مختصراً ذکر کروں، یا رسول اللہ بارش نہیں ہے، دعا فرمائیں بارش ہو جائے، اور حضور نے جو ہے وہ ممبر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں کو اس طرح کیا، ابھی ہاتھ نیچے نہ کیے تھے کہ آپ جو ہے وہ بارش جو ہے وہ رم جھم برسنا شروع ہو گئی۔ یہ جو ہے وہ حضور کی دعا کا یہ عالم ہے۔ اب آخری شعر، آپ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، یعنی یہ وجد کا مطلب جو ہے نا، وجد کہتے ہیں خوشی کو، خوشی کا جو عالم ہوتا ہے نا، رضا پل سے اب وجد کرتے یعنی خوشی کرتے گزریے۔ کیوں بھائی؟ پل کا مطلب ہوتا ہے پل صراط، جو جہنم کے اوپر بنایا گیا، جہاں سے اہل ایمان جو ہے وہ گزر کر جنت میں جائیں گے۔ رضا پل سے اب یعنی پل صراط سے اب خوشی کے عالم میں جائیے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ یہ اتنی خوشی ہونے کا ریزن، ہونے کی وجہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد، یعنی رب سلم کا مطلب ہوتا ہے یا اللہ میری امت کی حفاظت فرما، میری امت کی جو ہے وہ حفاظت فرما تاکہ وہ پل صراط سے گزر جائیں۔ تو یہ وہاں پل صراط کے پاس کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب سلم رب سلم رب سلم کی صدائیں لگا رہے ہوں گے، تو ہم تو خوشی کے عالم میں وہاں سے جائیں گے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں حضرت میرے امام۔ اور کمال جو ہے وہ قادر الکلامی ہے آپ کی، اور سیدی اعلیٰ حضرت کی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ آپ کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ یقین جانیے کہ ہم سنی ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، ہم حنفی بھی ہیں، ہم بریلوی بھی ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی کہنے کا جو ایک سب سے بڑا ریزن ہے، ہم اپنے آپ کو آج اگر میں پوچھ لوں کہ جی سنی کہا کس کو جاتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا، لیکن ہم سنی کہتے ہیں سیدی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں، کیونکہ جو کام سیدی اعلیٰ حضرت کر کے چلے گئے ہیں وہ اب جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ ہو نہیں سکتا۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر پر جو ہے وہ کروڑوں رحمتیں جو ہے وہ نازل فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات کو بلندیاں عطا فرمائے۔ اپنے سلسلے کو آگے جاری کرتے ہوئے ہم جو ہے وہ اسی جو 2 اشعار تھے یا 3 تھے، ان اشعار کو جو ہم طرز میں پڑھیں گے تو آپ نے محبت کے ساتھ سماعت فرمانا ہے۔ میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زہے عزت و اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد، اجابت کا سغیرہ کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں یہی التجا ہے کہ جی ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے علم میں عمل میں مزید برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو خوش و خرم رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔